امام جعفر صادق جس کو اللہ نے جنت بیچنے کا اختیار دیا، ایک مرتبہ امام جعفر صادق کے پاس ان کا ایک پڑوسی آیا اور کہنے لگا حضرت مجھے گھر بیچنا ہے، میں گھر بیچنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے ہمیں بیچ دو۔ حضرت قیمت؟ فرمایا کہ یہاں اگر تم یہ گھر مجھے بیچ دو گے تو اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں گھر دوں گا۔ یہ مالک جنت کی اولاد کے لہجے ہیں، ہم تمہیں جنت میں گھر دے دیں گے۔ کہا حضرت لیکن اس دور کے لوگ بھی کتنے سچے سچے تھے، عقیدے کے اچھے تھے، انہوں نے کہا حضرت دستاویز تو تیار کرنی ہوگی نا، تو آپ ہمیں لکھ کے دے دیں، گھر آپ کا ہم لکھ کے دیتے، جنت ہماری آپ لکھ کے دیں۔ امام جعفر صادق نے لکھ دیا، ہم نے اس سے گھر لیا، اس کے بدلے میں جنت دی۔ اور حج کے ایام آئے، امام جعفر صادق چلے گئے حج کے لیے۔ کہاں گئے؟ حج کے لیے۔ خدا کا کرنا وہ حج کے لیے گئے، ادھر اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ جس نے جنت خریدا تھا مکان دے کر، اس نے وصیت کی میرا انتقال ہو جائے تو یہ چٹھی امام کے ہاتھ کی لکھی میرے کفن میں رکھ دینا، اس لیے کہ دستاویز ہے جنت کی، ساتھ میں لے جانا ہوگا دکھانے کے لیے، تو پھر جنت ملے گی اسی پر۔ اب ہوا انتقال، گھر والوں نے رکھ دیا کفن میں رکھ دیا۔ امام جعفر صادق حج کر کے واپس آئے۔ جب حج کر کے واپس آئے تو اس کے جو وارث تھے ان کی نیت خراب ہو گئی، وہ سب کے سب چلے آئے امام کے پاس، کہنے لگے واہ صاحب آپ نے تو ہمارا گھر لے لیا، ہمارے گھر پہ قبضہ کر لیا۔ امام نے فرمایا ہم نے قبضہ نہیں کیا، ہم نے خریدا ہے اصول کے مطابق۔ کہا کتنے میں خریدا؟ کہا پوچھو۔ کہا اس کا تو انتقال ہو گیا، ہم اس کے وارث ہیں۔ کہا دیکھو ہم نے اس کو جنت میں محل دیا تھا اور یہاں کا گھر خریدا تھا۔ تو کہا وہ دستاویز لکھ کر دی تھی۔ کہا لو صاحب یہ بھی کوئی سودے ہوتے ہیں، جنت میں محل دے دیا اور یہاں کا گھر لے لیا، آپ نے لے لیا ہمارا گھر۔ فرمایا امام جعفر صادق نے سودا تم سے نہیں کیا تھا، سودا جس سے کیا تھا اب جا کر اس سے پوچھو کہ میں سودے میں سچا ہوں کہ نہیں۔ کہا لو صاحب یہ بھی کوئی بات ہوئی، وہ تو مر کے قبر میں چلا گیا، ہم اس سے کیا پوچھنے جائے۔ فرمایا جاؤ تو صحیح، جاؤ تو صحیح۔ اللہ اکبر، سیرت نگار لکھتے جب وہ پہنچے اس کی قبر پر تو جو چٹھی انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس کے کفن میں رکھی تھی وہ چٹھی اس قبر پر پڑی ہوئی تھی۔ ایک طرف امام جعفر صادق کی تحریر تھی اور دوسری طرف اس کی تحریر تھی کہ امام نے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کے مطابق مجھے جنت میں محل مل چکا ہے۔ یہ امام جعفر صادق ہے، اہل بیت کے چھٹے امام۔ اب ان کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے آیا، کہنے لگا کہ حضرت یہ بتائیں کہ تلوار میں جو چاندی کی موٹ لگائی جاتی ہے وہ جائز ہے کہ ناجائز؟ کیا ہے؟ جائز ہے کہ ناجائز؟ اب اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ چائنیز کھانا جائز ہے کہ ناجائز تو میں کہوں گا جائز ہے، تو کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ تو میں کہوں گا کہ وہ جو فلاں خان صاحب فلم دنیا میں کام کرتے نا وہ بھی چائنیز کھاتے ہیں۔ کہا واہ جی واہ، بڑی دلیل لائی آپ نے، آپ بھی غیر معتبر ہو گئے غیر معتبر کا حوالہ دے کر۔ صحیح یہی نا بھائی، جائز بتانا ہے تو اس کا حوالہ دو، دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کرے، یہی تو ہے، یہی تو ہے۔ کہا کہ یہ ڈش کھانا جائز ہے کہ ناجائز؟ وہ فلاں خان صاحب کا حوالہ دیا ناچنے والے کا تو میں غیر معتبر ہو گیا، لیکن اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ علامہ اختر رضا خان صاحب کو میں نے کرتے دیکھا ہے، یہاں بھی خان صاحب ہے نا، لیکن یہ کہہ دوں کہ علامہ اختر رضا خان صاحب جنہیں ہم اور آپ محبت پیار سے تاج الشریعہ کہتے ہیں ان کو کرتے دیکھا ہے۔ کہا نہیں اب بات مکمل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس کے کردار پر، جس کے ایمان پر، جس کے تقوی پر، جس کی پرہیزگاری پر اعتماد ہو وہی ذات حوالہ بنتی ہے، اور جس کے تقوی پہ پرہیزگاری پر اعتماد ہی نہ ہو، جو آدمی خود ڈاؤٹ فل ہو، وہ کیا حوالہ بنے گی؟ اس کا حوالہ دینے والا خود جو غیر معتبر ہو جائے گا۔ اب امام جعفر صادق، توجہ کر رہے ہیں آپ، امام جعفر صادق، امام جعفر صادق جو ہم حنفیوں کا حوالہ، جو شافعیوں کا حوالہ، جو مالکیوں کا حوالہ، جو حنبلیوں کا حوالہ، جو بہلول دانا جیسے مجذوب کا حوالہ، جعفر صادق سب کا حوالہ، بلکہ جو لوگ فقہ حنفی مالکی شافعی کو نہیں مانتے
تو وہ لوگ بھی فقہ جعفری کو اپنا حوالہ مانتے ہیں. ہو گیا سب کے لیے حوالہ، دونوں فریقین کے لیے حوالہ. اب امام جعفر صادق سب کے لیے حوالہ. شیعہ سنی سب کا حوالے کا نام ہے جعفر صادق. وہیں پر امام اعظم، وہیں پر داتا علی حجوری، سب وہی جو سب کا حوالہ ہے امام جعفر صادق. ان کا حوالہ کون ہے؟ ان کا حوالہ کون ہے؟ وہ کس کو دلیل بناتے ہیں؟ وہ کس کو دلیل مانتے ہیں؟ آنے والا پوچھتا ہے چاندی کی مونچھ تلوار میں بنانا کیسا؟ فرماتے امام جعفر صادق جائز ہے. فرماتے جائز ہے. پوچھنے والے نے پوچھا دلیل؟ فرمایا ابو بکر صدیق نے اپنی تلوار میں چاندی کی مونچھ لگائی تھی، تو چونکہ انہوں نے لگائی تھی اس لیے جائز ہے. پتا چلا جعفر صادق کا مسلک یہ ہے. کام کیا ہوا اس کا مجھے کوئی خبر نہیں. ابو بکر غلط نہیں کر سکتے. اگر چاندی کی مونچھ تلوار میں لگا لی تو ابو بکر کی بات دلیل بن گئی. اب جتنے کام ابو بکر نے کیے ہیں ابو بکر کے کام نہیں دیکھتے، چونکہ وہ ذات غلط کر نہیں سکتی، اس لیے انہوں نے لگایا تو لگانا جائز ہے. تو آنے والے کی نیت میں کچھ ڈاما ڈول تھا. اس نے کہا آپ بھی ان کو صدیق کہتے ہیں؟ آپ بھی ان کو صدیق کہتے ہیں؟ اب امام جعفر صادق بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے اور پھر کہتے ہیں ہوا صدیق 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 صدیق. جب تک ان کی سانس نہیں ٹوٹ گئی وہ ابو بکر کو صدیق 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 کہتے ہیں. وہ صدیق ہے، صدیق ہے، صدیق. اور مولا کائنات تو کہتے ہیں کہ آسمانوں سے خدا نے جو ابو بکر کا نام نازل کیا ہے وہ صدیق ہی ہے. تقریر آپ نے سماعت کی ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ امام جعفر صادق کی شان کیا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ ابو بکر صدیق کو کتنا مانتے ہیں امام جعفر صادق. یہ دونوں چیزیں یقیناً ایمان والوں کے لیے ایک بہت ہی قابل اعتماد ہیں اور خوشی کی ہے، اس لیے کہ ہم اس بات کو مانتے ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ صدیق اکبر تمام صحابہ سے افضل ہیں، اور ہم اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑی ہستی ہے، اور ان کے نام پر تمام چاہنے والے، محبت کرنے والے نظر و نیاز کا اہتمام کرتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار ہم سب کو تمام صحابہ سے، تمام تابعین سے، تمام بزرگوں سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جب تک زندگی ہے ایمان پر زندگی، اور جب وقت آخر آئے تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. اور ناظرین گزارش ہم آپ سے کرتے ہیں کہ آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں. پھر انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اچھے پیغام کے ساتھ. جب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.